میرا نام جاوید اقبال خٹک ہے اور بائی پروفیشن میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ڈپلوماز میں نے کی ہیں، ڈپلوما ان انڈسٹریلائزیشن ٹریڈ اینڈ اکنامک پالیسی اور ڈپلوما ان بزنس ایکسٹینشن فرام فلپین۔ تو سب سے پہلے تو میں نے جب کیریئر شروع کیا میں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو جوائن کیا، جس میں ایز اے میکینیکل انجینئر میں نے کام کیا، ایز اے سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ٹریننگ، جس میں ہم میٹل سیکٹر کو ٹریننگز دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہم چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بزنسز ہیں ان کو ہم سپورٹ دیتے تھے ان ٹرمز آف مائکرو فائنانسنگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور ٹیکنیکل ٹریننگ کی سپورٹ، آن دا جاب ٹریننگ کی سپورٹ دیتے ہوتے تھے۔ تو ساتھ ساتھ پھر بینک آف خیبر میں جب فرسٹ ٹائم انہوں نے مائکرو فائنانس انٹروڈیوس کیا تو آئی واز دا فرسٹ ون جس کو بینک آف خیبر کو ہم نے جوائن کیا، اور بینک آف خیبر میں نہ صرف مائکرو فائنانسنگ کی بلکہ مائکرو فائنانس اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں نے تقریباً وہاں پہ 8 ایئرس کام کیا۔ اس کے بعد میرے سکسیس سٹوریز کے اوپر بیس ہوتے ہوئے جس کو پرائم منسٹر لیول پہ اپریشیٹ کیا گیا، جو کہ چھوٹے لون سے ہم نے گریجویٹ کیا بزنسز کو، اسی کی بیس پہ پھر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو اوپننگ سیریمنی تھی وہ اس میں بینک آف خیبر کو کافی اپریشیٹ کیا گیا بیکاز آف دا سکسیس سٹوریز جنریٹڈ تھرو مائکرو فائنانسنگ۔ اس کے بعد میں پھر اسمیڈا میں نے جوائن کیا۔ اسمیڈا آلموسٹ آئی ورک دیئر فار 16 ایئرس، اور جی ایم تھا لاسٹ جو میرا سلاٹ تھا، جس میں میرے ساتھ پروونشل آفیسز ہوتے تھے سارے پنجاب کا، سندھ کا، خیبر پختونخوا کا اور بلوچستان کے جتنی بھی پروونشل آفیسز تھے ان کو میں لیڈ کرتا تھا آن بزنس ڈیولپمنٹ سروسز۔ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ آلموسٹ 34 ایئرس کا ہے۔ اس کے بعد جب کی پی اکنامک زون کی جو بات ہے، ایز اے سی او میں نے 2020 میں جوائن کیا اور تقریباً کوئی 4.5 سال ہونے کو ہے مجھے۔ انہی 4.5 سالوں میں ہم نے خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کو نہ صرف ایک سیلف سسٹینیبل آرگنائزیشن بنایا بلکہ 9 اکنامک زون ہم نے اس کے اندر ایڈ اپ کیے۔ تو ہمارے جو ابھی اکنامک زونز ہیں انٹائر پروونس کے اندر اسٹارٹنگ فرام ساؤتھ ٹل نارتھ، یہ 14 اکنامک زون آلریڈی آپریشنل ہیں، جس کے اندر انڈسٹریز لگ رہی ہے، کچھ انڈسٹری لگی ہوئی ہے جو کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر۔ جی، اب خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی بنی 2015 میں۔ پہلے سرحد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوا کرتی تھی، اس کو ٹیک اوور کیا کی پی ازمک نے 2015 میں، اور بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ورلڈ کلاس کے انڈسٹریل انفراسٹرکچر کو انٹروڈیوس کیا جائے، بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ امپلائمنٹ جنریشن ہو اور اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا ریجن ہو۔ تو یہ بیسک ہمارا مینڈیٹ ہے اس کمپنی کا، جس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر نہ صرف انڈسٹریل انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا بلکہ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ڈفرینٹ انیشیٹوز پہ کام ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ جو پرانے زمانے میں انڈسٹری کے اندر جو آفیسز ہوا کرتی تھیں ان کو یہ اسٹیٹ آفیسز کہتے تھے، ہم نے فیسیلیٹیشن کے لیے انڈسٹری فیسیلیٹیشن آفیسز میں ان کو کنورٹ کیا کہ جو بھی وہاں پہ انویسٹر آئے اس کو 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ملے، اسٹارٹنگ فرام پری فیزیبلٹی اسٹڈیز، بزنس پلان، یوٹیلیٹی کنیکشنز، این او سیز، اور ان کی آن لائن اپلیکیشن فارمز فل کرنے میں، تاکہ وہ جو انویسٹر آئے ان کو پوری کی پوری فیسیلیٹیشن ملے۔ پھر زون کے اسٹرکچر، مینجمنٹ اسٹرکچر کو ہم نے چینج کیا کہ جو بھی زون ہے اس کے اندر یہ بزنس فیسیلیٹیشن کے جو مین جو آسپیکٹس ہیں اسی کے اوپر ہم نے فوکس کر کے اپنا جو آفس ہے اس کا سیٹ اپ ہم نے اسی طریقے سے چینج کیا۔ پھر ہم نے جو دوسرا اسٹیپ لیا وہ یہ کیا کہ جی ہم نے ساؤتھ سے لے کے جہاں جہاں پہ ہمیں انڈسٹریل گروتھ کی پوٹینشیل نظر آئی وہاں پہ ہم نے اکنامک زونز ڈیولپ کیے۔ یہ پچھلے 4 سالوں میں ہم نے 9 زونز اس کے اندر ایڈ اپ کیے، جس کے اندر ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ابھی پچھلے 4 سالوں میں تقریباً کوئی اس کے اندر 160 کے قریب یونٹ جو ہے وہ آپریشنل ہو چکی ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ 344 یونٹس انہی زونز کے اندر انڈر کنسٹرکشن ہے۔ تو جو چیز میں نے کبھی محسوس کی تھی جس وقت میں اسمیڈا میں کام کر رہا تھا، ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر سنس 1992 کوئی انڈسٹریل انفراسٹرکچر پہ کام نہیں ہوا تھا۔ تو ہم نے نہ صرف یہ کیا کہ نئے زونز بنائے بلکہ ہم نے پرانے زونز کا جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی ہم نے اپ گریڈ کیا تاکہ ایٹ پار ہو ایٹ لیسٹ جو نیشنل لیول کے ہمارے جو انڈسٹریل زونز ہیں یا اکنامک زونز ہیں اس کے مطابق۔
دوسرا جو ہم نے کیا، پھر ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے فوکس بھی یہ کیا کہ جو ہمارے اکنامک ڈیولپمنٹ کے یا جو اکانومی کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں ہم نے اسی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہم نے کچھ زون سیکٹر اسپیسیفک بھی اس کے اندر انٹروڈیوس کروائے کہ ایسے زونز بیچ میں آ جائیں جو کہ آپ کی جو منرل ریسورسز ہیں یا جو ہارٹیکلچر ریسورسز ہیں اس کے اندر ویلیو ایڈ کریں. ہم نے منرل کے اندر دو ہم اسپیسیفک منرل سیکٹر کے اوپر بیس کر کے ویلیو ایڈیشن کے 2 زونز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ نیئر فیوچر میں. ایک کرک کے اندر ہمارا سالٹ اینڈ جپسم سٹی ہے اور ایک بنیر جو ماربل اسپیسیفک ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں. دوسرا ہم کاٹلنگ اور درابنگ یہ ہم ایگریکلچر کے اوپر انشاءاللہ فوکس کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہمارا جو ہے جو ویلیو ایڈیشن ہو. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ڈی اے خان ہمارا ڈسٹرکٹ ہے یا جو ڈی اے خان ڈویژن ہے اس کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو گروتھ آ رہی ہے اس کو ہم نے تاکہ فارمر کو اس کا صحیح ریٹرن ملے, اس کی جو پروڈیوس ہے اس کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائزڈ ہو اور اس میں ویلیو ایڈ ہو, اس کے لیے ہم انشاءاللہ درابن کو بھی بڑا جلدی اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ وی آر ہیونگ 2 اسپیشل اکنامک زون جو کہ انسینٹیوائزڈ اکنامک زون ہے. ایک ہمارا ہتار کا ہے, پیرا شکائی جو ہے وہ پرائیورٹائزڈ ہے, وہ بیسڈ آن سی پیک ہے. تو ہتار کے اندر بھی ہماری جو ہے آلموسٹ 7 انڈسٹریز آپریشنل ہو چکی ہوئی ہیں. لارج انڈسٹری ہے, اس میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی انڈسٹری یا لگ رہی ہوتی ہے یا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری لگ رہی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ پیرالل ود دیٹ جو ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ ہے جو کہ ٹاپ پرائورٹی کا پروجیکٹ ہے, فرسٹ ون ان پاکستان انڈسٹریل کوآپریشن بٹوین چائنا اینڈ پاکستان کا, تو اس میں رشک ہے ہمارا جو ہے انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس منتھ اس کے اندر بھی 3 یونٹس جو ہے وہ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس منتھ اور بائی مڈ سپٹمبر تک اس کے اندر بھی 3 یونٹس جو ہیں وہ آپریشنل ہو جائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ظاہری بات ہے یوٹیلیٹیز کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, لیکن پولیٹیکل جو آپ کے وہ بنتی ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اسٹیبلٹی کے اوپر بھی بزنسز یا انڈسٹریل سیکٹر یا آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ بیس کرتا ہے. ہماری کے پی گورنمنٹ کا ابھی جو انیشیٹو ہے ٹو آف سیٹ یوٹیلیٹیز پرائس جو اوپر جا رہی ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر جو ہائی انرجی کنزمپشن کا جو سیکٹر ہے وہ ہمارے اسٹیل سیکٹر ہے, اس کے اندر کچھ یونٹس بند ہوئے چونکہ پرائسز اتنی ہائی اوپر چلی گئیں کہ وہ دے آر ناٹ کمپیٹیٹیو ان دا مارکیٹ. تو گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو اپنے اسمال ہائیڈرو پاور اسٹیشنز ہیں اس کے اوپر فوکس کر کے کہ اس کی جو الیکٹریسٹی جو وہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو ہم ٹرانسمٹ کریں ٹورڈز اکنامک زون. اسی کے اوپر بڑا ریپڈلی اس کے اوپر بڑی تیزی سے فاسٹ ٹریک پہ کام ہو رہا ہے. ہماری پیڈو کے ساتھ ہماری ایک کمپنی بن گئی ہے, ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ کمپنی بھی بن گئی ہے, وہ بھی آپریشنل ہو گئی ہوئی ہے. ساتھ پروونشل گورنمنٹ نے ٹاسک دیا ہوا ہے ان کو کہ جی جس طرح نپرا ہے ہمارا اپنا کپرا ہو تاکہ جو ریگولیشنز ہیں اس کی وہ بھی انٹرنل پروونس کے اندر ہو. تو اس کے اوپر بڑا فاسٹ ٹریک پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ بڑی جلدی میں ہم بلکہ چترال ایک ماڈل پروجیکٹ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. چترال سے ہم بڑی جلدی انشاءاللہ شروع کریں گے. چترال سے ہم جو وہاں پہ ان کا جو اسمال ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے وہیں سے ڈائریکٹ جو الیکٹریسٹی ہے وہ چترال کو ہم ٹرانسمٹ کریں گے. اور انویسٹرس کے لیے میں یہ ساری جتنی بھی اکراس پاکستان ہمارے جو خیبر پختونخوا کے اندر دوست ہو آر انٹرسٹڈ ٹو انویسٹ ان, ان کے لیے یہ میں بتا دوں کہ انشاءاللہ شارٹلی وی ول بی ہیونگ این الیکٹریسٹی جس کی پرائس پر یونٹ 15 روپیز سے 20 روپیز کے بیچ میں ہوگی. تو میں سارے جتنی بھی انویسٹرز ہیں جو پوٹینشیل انویسٹرز ہیں اکراس پاکستان میں ان کو کہتا ہوں کہ جی خیبر پختونخوا میں آئے انشاءاللہ, اور جو الیکٹریسٹی کی جو ابھی پرائس ہائیک ہے اس کو ہم آف سیٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنی انرجی کو فرسٹ پرائرٹی پہ اکنامک زون کے اندر یوٹیلائز کریں گے انشاءاللہ, اور یہ گورنمنٹ کی موجودہ حکومت کی ٹاپ پرائرٹی ہے. جی 2-3 چیزیں اسپیسیفکلی ہمارے جو صوبے کا جو نیچرل ریسورسز کا یا جو ہمارا انڈومنٹ ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے کے پی ایزمے کا جو پلان ہے اپ کمنگ اس میں 2-3 چیزیں ہیں, بلکہ منرل کے اوپر بیس کر کے 2 اسپیسیفک ہم منرل سیکٹر کے اندر اکنامک زون بنا رہے ہیں, ایک بنیر میں اور ایک کرک میں سالٹ اینڈ جپسم سٹی. ہارٹیکلچر سیکٹر کے اوپر فوکس کر کے 2 تو زونز ہم اسپیسیفکلی بنا رہے ہیں, اور تیسرے زونز کے اندر چونکہ ہمارا جو افغانستان کو ٹریڈ ہے جو پیریشیبل آپ کا آئٹم ہوتا ہے عموماً بازوں کا جو آپ کا یہ ترہم بارڈر بند ہو جاتا ہے تو بہت سے جو ہمارا انویسٹر ہیں ان کی جو لاسز ہیں اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے جو شاکس کے اندر ہم نیا جو اکنامک زون پاک افغان اکنامک زون جو ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر ہم نے فوکس بی سی پی کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے پیریشیبل آئٹمز ہیں وہاں پہ
کولڈ اسٹوریج اور ویئر ہاؤسنگ کی فیسلٹی کے اوپر ہم فوکس کریں. تو بیسائڈ جو منرل سیکٹر ہے ہمارے ہارٹیکلچر سیکٹر کے اندر انشاءاللہ ایک سواد سے آؤٹ ہوتے ہوئے ملاکنڈ ڈویژن اور مردان ڈویژن کے بالکل سنگم کے اوپر بیچ میں ہم انشاءاللہ اکنامک زون ہم نے پروپوز کیا ہوا ہے جس کے اندر ہارٹیکلچر سیکٹر کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک ہمارا دراون جو ڈی آئی خان میں ہے اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے جو ہمارا جو ہارٹیکلچر سیکٹر کے جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ہیں اس کے اندر جو لاسز ہیں اس کو منیمائز کرنا اور اس کے اندر ویلیو ایڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. اور وہ جو ڈی اے خان کا جو ہمارا ہے انشاءاللہ دیٹ ول بی اسپیشل اکنامک زون اینڈ دا لارجسٹ اکنامک زون آف خیبر پختونخوا جو کہ 3125 ایکڑ ایریا کے اوپر ہوگا, اس کو ہم انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے. تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں بڑی اسپیسیفکلی ہم نے فوکس کر کے سیکٹر کے اوپر ویلیو ایڈیشن کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہے کہ نہ صرف کہ ویلیو ایڈیڈ ہو بلکہ ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ہم نے کولڈ اسٹوریجز اینڈ ان کی جو ویئر ہاؤسنگ کی فیسلٹی ہے اس کو بھی امپروو کرنے کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ تو دو تین چیزیں بڑی ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جب ہم انڈسٹری فیسیلیٹیشن کی یا انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اسٹارٹ اپس کے بغیر, فریش بلڈ کے بغیر آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ آپ اس طریقے سے آگے نہیں لے کے جا سکتے. تو ہم نے اسی کے اوپر فوکس کر کے ایک نیا کنسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں جو ہمارے صوبے نہ بلکہ ہمارے پورے ملک کے اندر نیا کنسیپٹ ہے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر, دیٹ از پلگ اینڈ پلے کنسیپٹ. تو پلگ اینڈ پلے میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم مکمل انڈسٹریل انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں, جو ینگ گریجویٹس ہیں, میل فیمیل ٹرانسجنڈر جو بھی ہے, ان کو ہم وہ سپورٹ دے سکیں تاکہ وہ آ کے ان کی جو چونکہ ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ لینڈ کے اوپر بلڈنگ کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کر لیں, تو جس دن وہ آئے وہیں پہ مشین کی سوئچ لگائیں اور اپنا کام شروع کر لیں. اس کے لیے ہمارا سب سے جو پائلٹ پروجیکٹ ہے جو کہ ماڈل پروجیکٹ ہے وہ ہم نے شروع بھی کر لیا ہے انشاءاللہ. شارٹلی اس کی ہم گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ جو کنسرن لوگ ہیں موجودہ حکومت کے کہ وہ اس کی اناگوریٹ کر لیں. تو ہم نے حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر اکنامک زون کے اندر ہم نے اس کو فرسٹ جو ہمارا پلگ اینڈ پلے کا یا انکیوبیشن کا جو کنسیپٹ ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جو کہ ریڈی ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام چل پڑا ہے. اس کے علاوہ جو ہم جتنی بھی جو ہمارے زونز ہیں جو کہ کلونائز زونز ہیں ان سب زونز کے اندر ہم پلگ اینڈ پلے کا کنسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی انٹرپرینورز ہیں, جو بھی ہمارا فریش بلڈ ہے, جو بھی ہمارے ایجوکیٹڈ ینگ انٹرپرینورز ہیں, ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ ان کو تیار ایک ہی دن کے اندر تیار جگہ ملے گی تاکہ دوسرے دن وہ اپنی پروڈکشن شروع کر سکیں. جو ایک دو چیزیں جو میں نے بتائیں, جس طرح دیکھیں سب سے مین کمپوننٹ انڈسٹریل سیکٹر یا مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ آپ کی یوٹیلیٹیز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو شکر الحمدللہ یہ پروونس جو ہے رچ ود منرل ریسورسز ہیں. آپ کے آئل اینڈ گیس کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن یہ صوبہ دے رہا ہے انشاءاللہ فیوچر میں یہی چیز ہمارے لیے ایک مزید یہ صرف ارننگ کے لیے نہیں ہماری انڈسٹریل گروتھ کا بھی بیس بنے گا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سستی بجلی جو ہماری اپنی ہائیڈرو پاور جنریشن ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹورڈ انڈسٹریل گروتھ, جس سے انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے اندر انڈسٹریل سیکٹر کے اندر بہت بڑی گروتھ آئے گی. اور جو زونز ہم نے بنائے ہوئے ہیں دیکھیں یہ زون بن گئے ہیں, اب اس کے اندر انڈسٹریل گروتھ کا جو پروسیس ہے وہ بھی چل پڑا ہے. تو نیئر فیوچر میں ود ان کمنگ 2-3 ایئرس انشاءاللہ ہوپ فلی کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو انشاءاللہ جو ہمارا ٹیکنیکل ریسورس ہے, جو ہمارے یوتھ ہے جو کہ باہر روزگار کے لیے جاتا ہے وہ انشاءاللہ باہر روزگار کے لیے نہیں جائے گا. آپ کی جب رشکے کے اندر جب انڈسٹری لگے گی تو سب لوگ انشاءاللہ 2-2.5 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے صرف رشکے سے. سیم ہتار, سیم جلوزئی ہمارا اکنامک زون, اسی طرح جو ہر ڈویژنل لیول پہ جو ہمارے اکنامک زونز ہیں یہ وہیں کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ روزگار کا بہت بڑا بیس بنے گا. ڈی اے خان اکنامک زونز ہمارا جو ہے وہ آلموسٹ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ہے. جو کرک میں ہمارا بن رہا ہے یا جو بنو میں ہمارا بن رہا ہے وہ بھی منیمم 25,000 کے قریب لوگوں کا روزگار ہے. یہ ڈائریکٹ روزگار کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو الائٹ جو ادر فیسلٹیز لگتی ہیں, جو وینڈر انڈسٹری لگتی ہے, اس کے اندر جو لوگوں کا روزگار بنے گا یہ اس کے علاوہ ہے. تو کم از کم صوبے کے اندر انشاءاللہ ہم جو فرسی کر رہے ہیں کبھی 3-4 ایئرس کے اندر 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب لوگوں کی انشاءاللہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر روزگار کے مواقع ہمارے جو صوبے ہیں, ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے انشاءاللہ یہ اپرچونٹی اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. جی 2
دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے کہاں پہ جہاں پہ بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر یا بزنس کے اندر لوگ آتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈور اسٹیپ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. افغانستان سنٹرل ایشین ریپبلک ہے. آپ اگر خیبر پختونخوا کے اندر انڈسٹری لگاتے ہیں تو دو میجر جو بینیفٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ایکسپورٹ مارکیٹ ہمارے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی جو یوٹیلیٹی کی پرائسز ہیں انشاءاللہ آپ جو بزنسز جو بند ہو رہے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, جو بند ہو رہے ہیں اور جو لوگ فیوچر میں اپنے بزنس کے اندر ایکسپینشن کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو انشاءاللہ صوبائی حکومت کا ٹاپ پرائرٹی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ سستی بجلی ان کو پرووائڈ کریں گے, اور جو فیسیلیٹیشن ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ ون سٹاپ شاپ کی سلوشن ہے. جو بھی انویسٹر آتا ہے آئیں خیبر پختونخوا کے اکنامک زون آفس میں آتے ہیں, آن لائن ہماری کوئریز آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. آن لائن جو بھی انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہیں 24 آورس کے اندر آپ کو جو بھی کوئریز آپ کے ہیں انشاءاللہ وہ رسپانڈ بھی ہوگی. اور جو بھی آفس میں ہے, جس آفس میں بھی آپ جاتے ہیں یا آپ ٹیلی فونیکلی رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اسی وقت انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بلکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں بزنس کے حوالے سے, آپ کے سیکٹر کے آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے, بزنس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے, بزنس کے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے انشاءاللہ 24/7 یہ ہمارے آفیسز جو ہیں یہ کھلے ہوتے ہیں انشاءاللہ, اور آپ کو یہ سپورٹ جو ہے وہ ملے گی انشاءاللہ.